بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 235۔ اس آیت میں دوران عدت کیا کسی عورت کو نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ عدت گزارنے والی جو خواتین ہے وہ 3 قسم پر ہے۔ ایک وہ خاتون ہے جس کے شوہر کا انتقال ہوا اور وہ عدت گزار رہی ہے، اس خاتون کو دوران عدت اشارتاً کنایتاً تو نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے، لیکن صراحت کے ساتھ اس کو نکاح کا پیغام دینا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اب اشارتاً کنایتاً کیسے نکاح کا پیغام ہوگا؟ اشارتاً کنایتاً مثلاً کہ بھئی مجھے بھی ایک نیک اچھی خاتون کی نکاح کے لیے تلاش ہے، یہ نہ کہے کہ میں نے آپ سے نکاح کرنا ہے، یہ جملہ کہہ دے، یا یہ کہہ دے کہ آپ جیسی نیک اچھی خاتون کو انشاءاللہ بہت جلد اچھا رشتہ مل جائے گا۔ اب یہ ایک مثبت پیغام ہے، لیکن صراحتاً نہ کہے کہ میں نے تم سے نکاح کرنا ہے یا میں تمہیں نکاح کا پیغام دے رہا ہوں۔ یہ علانیہ بھی جائز نہیں ہے، اور الگ پوشیدگی میں تو اس سے بھی بڑھ کر بڑا گناہ ہو جائے گا۔ علانیہ میں تو پھر بھی 10 بندوں کے سامنے اگر کہہ دے یہ بھی منع ہے، لیکن اگر کوئی آدمی پوشیدگی میں جا کے اس کے کان میں کہتا ہے کہ مجھے تم سے نکاح کرنا ہے، یہ تو ظاہری بات ہے پوشیدگی میں نکاح نہیں ہوتے، وہ تو پھر نعوذ باللہ گناہ ہو جائے گا۔ دوسری قسم کی وہ خاتون ہے کہ جس کو 3 طلاقیں ہوئی ہے۔ 3 طلاقوں والی، چونکہ 3 طلاقوں والی جو خاتون ہے اس کا نکاح چونکہ پہلے والے شوہر سے بالکلیہ ختم ہو گیا، اور دوبارہ نکاح کی بغیر حلالہ شرعیہ کے گنجائش بھی نہیں ہے، اس لیے اس خاتون کو آیا دوران عدت نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے؟ یعنی اس میں 2 نقطہ نظر ہیں۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کو بھی اس خاتون کی طرح جس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے اشارتاً کنایتاً نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے، لیکن صراحتاً اور کھل کر اس کو بھی نکاح کا پیغام نہیں دیا جا سکتا۔ یہ ایک نقطہ نظر ہے۔ اور یہ نقطہ نظر جن لوگوں کا ہے وہ اس دن بھی بتایا تھا، فاطمہ بنت قیس جو ایک صحابیہ ہے جس کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی تھی اور شوہر تھے نہیں، باہر تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم عبداللہ ابن ام مکتوم جو ایک نابینا صحابی تھے کہ ان کے گھر میں جا کے عدت گزار لو، اور جب تمہاری عدت پوری ہو جائے تو پھر آگے مجھے بتا دینا کہ بھئی میری عدت پوری ہو گئی، تاکہ میں تمہارے لیے نکاح کا اچھا سا بندوبست کر لوں۔ چنانچہ وہ خاتون جب آئی ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے جیسے عدت پوری ہو گئی آئی ہے تو انہوں نے یہی کہا کہ مجھے 2 بندوں نے، ابو سفیان اور ابو جہم نے نکاح کا پیغام دیا ہے، یعنی انہوں نے اشارتاً کنایتاً مجھے بتا دیا۔ آپ نے فرمایا ان دونوں کو چھوڑ دو، ان میں یہ مسئلہ ہے، ان میں یہ مسئلہ ہے، تم اسامہ سے نکاح کر لو۔ اس کو بنیاد بنا کر بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کو اشارتاً کنایتاً نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے، لیکن دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ نہیں، اس کو اشارتاً کنایتاً بھی نکاح کا پیغام نہیں دیا جا سکتا، جس طرح کے جو 3 طلاق والی عورت نہیں، 1 طلاق دیا گیا، 2 طلاقیں دی گئی ہے، اور جناب اس کو جیسے نکاح کا پیغام عدت کے دورانیے میں نہیں دیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پیچھے کسی کی بیوی ہے، اور وہ بیوی ہونے سے نکلے گی تب کہ اب ادھر 1 طلاق ہوئی ہے اور یہ اپنا راستہ سیدھا کر کے اس کا گھر برباد کر رہا ہے۔ ممکن ہے کہ اس عدت کے دورانیے میں دونوں کا آپس میں تعلق بنے اور یہ پیچ اپ ہو، اور پیچ اپ ہو کہ یہ دونوں دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ نباہ ہو۔ یہ ایسا ہے جیسے کہ کسی کا سودا چل رہا ہے اور دوسرا آدمی آ کے اس سودے کو خراب کرنے کے لیے بیچ میں آ جائے، اور شریعت نے اس چیز کو بڑا ناپسند کیا ہے۔ چنانچہ یہ 3 قسم کی خواتین ہیں کہ یہاں پر جو یہ والی آیت ہے یہ چونکہ بیوہ خاتون سے متعلق ہے، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور نہیں ہے جناح کوئی گناہ، علیکم تم پر، فی میں، ما اس
جو عرضتم، یہ اصل میں لفظ یہ ہے تعریض، اشارتاً کہہ دو یا اشارہ کر لو، کنایتاً کہہ دو، من خطبۃ النساء، ایک لفظ ہوتا ہے خطبہ، خطبہ تو وہی ہے جو ہم کہتے ہیں یہاں، اور ایک ہے خطبہ، خطبہ ہے نا بیان کرنا، بات کرنا، اور خطبہ ہے نکاح کا پیغام دینا کسی کو۔ من خطبۃ النساء، عورتوں کے پیغام نکاح سے، لیکن یہ بات کیا ہوگی؟ پیغام نکاح یہ اشارتاً کنایتاً کہ مجھے بھی ایک نیک خاتون کی ضرورت ہے، یا میں بھی چاہتا ہوں کہ کوئی نیک خاتون مجھے ملے اور میں اس سے نکاح کروں۔ یہ نہیں کہ آپ جیسی نیک خاتون کی ضرورت ہے، بلکہ کہے کہ مجھے ایک نیک خاتون کی۔ اس میں اور بھی ظاہری بات ہے ہر علاقے کے پھر اپنے اپنے کنایات ہوتے ہیں، اور ماحول کے مطابق وہ جو اچھا جملہ کنایتاً کہا جا سکتا ہے وہ کہہ دے۔ تو نہیں کوئی گناہ اس میں کہ جو تم اشارتاً کہہ دو عورتوں سے پیغام نکاح کے بارے میں۔ او اکننتم، یا اکن یہ لفظ ہے، یہ اس کا روٹس یہ ہے کنن، کن کا معنی ہوتا ہے یا چھپاؤ تم، کن اصل میں کہتے ہیں خیمے کو عربی میں، اور کن خیمے کو کہتے ہیں، اور خیمے ہی کے اندر بندہ چھپ جاتا ہے، اس لیے اس کو بھی کن کہتے ہیں۔ او اکننتم، یا چھپاؤ تم، فی انفسکم، کم اپنے دلوں میں، تم نے دل میں رکھا ہوا ہے کہ جیسے اس خاتون کا کی عدت پوری ہوگی اس کے بعد میں اس سے کیا کر لوں، نکاح کر لوں۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں اگر نکاح یعنی عدت کے پورے ہونے کے بعد اگر کوئی پیغام نکاح دے دیتا ہے تو ہمارے معاشرے میں یہ جملہ کہا جاتا ہے، دیکھو اس کی نظر ادھر پڑی ہوئی رکھی ہوئی تھی، اس نے یہاں نظر لگائی ہوئی تھی۔ دیکھو قرآن کہتا ہے اگر تمہارے دل میں اس طرح کی بات آتی ہے تو تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، اور یہ ثواب کا کام ہے۔ علم اللہ انکم، اللہ جانتا ہے، انکم کہ بے شک تم ستذکرونہن، ان قریب اس کا تم تذکرہ بھی ان سے کرو گے، یہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن آج یہ بات تمہارے کس میں ہے؟ دل میں ہے۔ یعنی عدت کے دورانیے میں بھی اگر کسی مرد کے دل میں یہ بات آیا کہ میں نے اس خاتون سے عدت کے بعد نکاح کرنا ہے تو یہ گناہ کا کام نہیں ہے، جیسے معاشرے میں لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہیں یا برا سمجھتے ہیں۔ علم اللہ، اللہ جانتا ہے، انکم بے شک، کم تم، ستذکرون سا ان قریب، تذکرون تذکرہ کرو گے، ہن ان سے، لیکن ولیکن لا تواعدوہن، اور لیکن لا نہ، تو تم، واعد وعدہ کرو، ہن ان سے، سرن پوشیدہ، خفیہ وعدہ نہ کرو کہ ہم نے تم سے نکاح کرنا ہے یا تم سے نکاح ہوگا، یہ اور الگ میں تو خفیہ میں تو ویسے بھی گناہ ہے۔ الا ان تقولوا، مگر یہ کہ تم، قولو کہو، قولا معروفا، بات دستور کے مطابق۔ اب دستور کے مطابق کیا ہے؟ یہ فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، کہ اشارتاً کنایتاً، یہ دستور کے مطابق ہے کہ آپ اشارتاً کنایتاً اس کو اشارہ دے دیں، کہ اگر اشارہ نہیں ہے ڈائریکٹ کہہ رہے ہو یا چپکے سے کہہ رہے ہو تو ظاہری بات ہے یہ دستور کے مطابق نہیں ہے، یہ معاشرتی طور پر یہ عمل برا ہے کہ آپ ایک خاتون کو اس کے عدت کے دوران نکاح کا باقاعدہ پیغام دے رہے ہو۔ ولا تعزموا، اور نہ تم عزم کرو، ارادہ کرو، پختہ، عقدۃ النکاح، عقدہ اردو کا لفظ ہے، عقدہ کہتے ہیں گرہ کو، عقدہ کہتے ہیں بندھن کو، عقدہ کہتے ہیں عقد کو، سارے لفظ ہے۔ ولا تعزموا،
اور عزم بھی اردو کا لفظ ہے، اور تم نہ ارادہ کرو پختہ عقدۃ النکاح، نکاح کے بندھن کا، نکاح کے گرہ کا، عقد نکاح کا، کہ بھائی تم نے آج سے ہی پکا ارادہ کر لیا اور کہہ دیا کہ میں نے تم سے کیا کرنا ہے، نکاح کرنا ہے. کب تک؟ حتی، یہاں تک، یبلغ، کہ پہنچ جائے، الکتاب، یہاں کتاب کا معنی ہے مکتوب ہے، جو چیز لکھی گئی ہے، یعنی حتی یبلغ الکتاب، یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ عدت، اجلہ، اپنی مدت کو. جب عدت اپنی مدت کو پہنچ جائے، عدت پوری ہو جائے، اس کے بعد تم نے نکاح کا پکا ارادہ کرنا ہے، پھر اس سے نکاح کرنا ہے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو سب، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ یعلم، جانتا ہے، ما، جو، فی، میں، انفسکم، تمہارے دلوں میں، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ جانتا ہے. اب تمہاری نیت کیا ہے؟ اب تمہاری نیت اس کے مال پر قبضہ کرنا ہے، تمہاری نیت اس کو شیلٹر پرووائڈ کرنے کا ہے، تمہاری نیت اس کے ساتھ ہمدردی کی ہے، تمہاری نیت اس کے اوپر ظلم اور زیادتی کی ہے. یہ سب نیت ظاہری بات ہے، بیوہ ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں، اس لیے اب اس سے نکاح کرتے ہوئے آپ کی نیت صالح ہونی چاہیے، آپ کی نیت نیک ہونی چاہیے. اگر آپ کی نیت بری ہے تو اس نیت کو اللہ کیا کرتا ہے؟ جانتا ہے. وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما فی انفسکم، جو تمہارے دل میں ہے. ظاہری نقشے میں تو ہر بندہ کہے گا دیکھو کتنا اچھا آدمی، ایک بیوہ عورت سے نکاح کر لیا، لیکن دل میں کیا ہے کہ بھائی اس کا مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، چلو آگے جا کے میں سارا پہ قبضہ کر لوں گا. یہ اللہ جانتا ہے. فَاحْذَرُوهُ، پس تم ڈرو اللہ سے. فَاحْذَرُوهُ، پس ڈرو تم، ہو، اللہ سے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی. اگر تمہاری نیت خراب تھی سٹارٹ میں، آگے جا کے ٹھیک کر لو، اللہ معاف کر دے گا. اگر تمہاری نیت میں کوئی خرابی تھی اس وقت، لیکن نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد اب تم نے اپنی نیت ٹھیک کر لی، تو اللہ تبارک و تعالی غفور ہے، معاف کرنے والا ہے، اور حلیم، بردبار ہے. اگر تم اب بھی اسی ظلم میں لگے ہوئے ہو اور یہ سمجھ رہے ہو کہ بھئی اس ظلم کے باوجود مجھے تو اللہ نواز رہے ہیں اور دے رہے ہیں، تو جان لو کہ اللہ بردبار ہے. اللہ جب پکڑنے پہ آتے ہیں تو پھر پکڑیں گے. ابھی اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں ڈیل دی ہوئی ہے، تو جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا اور بردبار ہے، حلیم ہے. یعنی اتنی جلدی دنیاوی جو ہے نا عام لوگوں کی طرح، مخلوق خدا کی طرح ایسے نہیں ہے کہ کوئی زیادتی ہو گئی اور یہ کھڑا ہو گیا اور بس مار دیا. نہیں، اللہ تبارک و تعالی غفور بھی ہے لیکن ساتھ میں حلیم ہے. اور آسان الفاظ میں اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے جذبات کی بنیاد پر نہیں ہوتے.